إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر نازل فرمائیں، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی آخری شریعت اور آخری دین لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے. اس کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قربانیاں دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کی قربانی دی، اپنے اعزا و اقربا کی قربانی دی، زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کو جھیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ادوار ہیں، مختلف قسم کے اتار اور چڑھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکل ترین دور گزرا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کی وفات کا سال تھا، جس کو سیرت میں عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال. گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے میں حضرت خدیجہ کا بہت بڑا کردار تھا، جب سے اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا اس کے بعد سے لے کر کے. اور گھر کے باہر سیاسی اعتبار سے ابو طالب کا جو سپورٹ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہم تھا، گرچہ وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے. ان دونوں کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، اور مکہ والوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں بھی بڑھا دی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس و شعور ہو گیا کہ اب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا، مسلمانوں کا رہائش اختیار کرنا اور اسلام کا پنپنا ممکن نہیں ہے، اور اب ہجرت کا وقت آ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دارالہجرہ دکھایا بھی گیا، وہ جگہ جہاں پر اللہ کے نبی کو ہجرت ہونے والی ہے. تو بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں اللہ کے نبی کو ہجرت کرنی تھی. تو اللہ کے نبی کا پہلا خیال یہ تھا کہ طائف کا وہ مقام ہے جہاں مسلمان ہجرت کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے طائف کا سفر کیا. طائف کے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں، اور اسلام قبول بھی نہیں کرتے تو کم سے کم جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آنا چاہتے ہیں، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، ان کو پناہ دے دیں. لیکن طائف والوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، پتھروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے گھائل کر دیا. تو وہ جو دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سخت ترین مصیبتوں اور آزمائشوں کا دور تھا. اس دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ پیارے نبی، دنیا والے آپ کا کتنا بھی انکار کیوں نہ کر دیں، اللہ کے آپ کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اسراء کرائی گئی. اسراء اور معراج عام طور پہ عوامی ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اسراء اور معراج یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو الفاظ ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسراء ایک الگ چیز ہے اور معراج ایک الگ چیز ہے. اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں لے کر چلنا. آپ لوگ ایک اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، سیر کرنا بولتے ہیں، سیر و سیاحت. عربی میں سیر یا کہتے ہیں رات میں چلنے کو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر کے نکل جاؤ، راتوں رات تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلانا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے
اوپر چڑھنا، سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں عروج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بلندی کے معنی میں، تو اوپر جانے کو معراج کہا جاتا ہے، اوپر چڑھنے کو، اور اسرا ہوتا ہے رات میں چلنے کو. تو اللہ کے نبی کا یہ جو سفر تھا، کیونکہ اس کی 2 منزلیں تھیں. پہلے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، اس لیے اس کو اسرا کہتے ہیں، کیونکہ وہ سفر رات میں ہوا، وہاں اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا. پھر وہاں سے دوسرا جو اللہ کے نبی کا پڑاؤ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، نماز تحفے میں دی گئی، بہت سارے معاملات ہوئے. تو وہ جو اوپر لے جانا والا معاملہ ہے اس کو معراج کہتے ہیں. صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ام ہانی کے گھر پہ سوئے ہوئے تھے، اور اللہ کے آسمان سے چھت سے حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پہلے لے جا کر کے مسجد حرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پسلی سے لے کر کے ناف تک کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھاڑ کر کے زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو دھویا گیا. پھر ایک سونے کی تشت میں ایمان اور حکمت لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھر دیا گیا، کیونکہ بہت بڑا سفر تھا تو اس کو پریپیئر کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہ جو عجائبات اللہ تعالیٰ دکھانے والے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے دیکھی. تو نشانیاں تو واقعتاً ہر بڑی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ بہت بڑی نشانیاں دکھانی تھی تو پہلے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے پریپیئر کیا گیا. اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے، براق ہی برق سے بنا ہے، برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی. تو وہ کیونکہ بہت تیز رفتار چلتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، جہاں نظر پڑتی وہاں تک کہ پہلا قدم وہ چلا رہے تھے. تو اللہ کے نبی وہ کھچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. راستے میں اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی زندگی برزخ میں ہوتی ہے. برزخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے ملاقات ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو اس میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ حضرت موسیٰ زندہ نہیں ہے، اور معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو وہ جو انبیاء کی زندگی اللہ کے نبی نے دیکھی وہ برزخ کی زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی سے پرے ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے شعور سے، ہماری ادراک سے، ہماری سمجھ سے باہر کی وہ زندگی. اللہ کے نبی مسجد اقصی میں پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، اللہ کے نبی نے براق کو وہاں باندھا جہاں انبیاء جو ہے وہ اپنی سواریاں باندھتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. سارے انبیاء وہاں پر، سارے مرسلین موجود تھے. یہ اللہ کے نبی کی عظمت کی گواہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے، سارے انبیاء کے سردار تھے. اس میں حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت آدم بھی تھی، حضرت نوح بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے. نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آسمانوں کی طرف گئے. آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جو پہلے آسمان کا پہرے دار ہے اس نے پوچھا کون؟ تو کہا جبرائیل. کہا کہ کس کو لے کر کے آئے ہو؟ تو کہا کہ محمد کو. کہا تم کو اجازت ہے لانے کی؟ کہا ہم اس کو کہا گیا ہے کہ لے کر کے آؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی پہرے داری بہت سخت ہے. حضرت جبرائیل کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ مجھے اجازت دو، اور پورا اس کی تفصیل بتانی پڑتی ہے، تو جا کر کے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. ہمارے یہاں قصے کہانیوں میں ہوتا ہے کہ بعض اولیاء آنکھ اٹھا کر کے لوہے محفوظ میں ہی دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ انہوں نے لوہے محفوظ میں ہی جھانک لیا. ہاں، تو حضرت جبرائیل کو بھی اجازت نہیں تھی. حضرت جبرائیل نے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کا آنے کی اجازت مانگی. تو اس پہرے دار نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ. کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے. کہا اجازت ملی؟ کہا مجھ سے کہا گیا ہے لے کر کے آؤ. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر الگ الگ انبیاء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت ادریس سے، حضرت ہارون سے، حضرت یوسف سے، اور آخر میں حضرت ابراہیم موسیٰ سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سب لوگوں نے ان کو مرحبا کہا، سب لوگوں نے اپنا بھائی ان کو کہا. حضرت ابراہیم نے ان کو نصیحت کی، کہا کہ اپنی امت والوں کو جا کر کے بتا دو کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان کی طرح سے ہے، تو اس میں اپنے پیڑ اگاؤ. جنت میں پیڑ اگاؤ. وہ چٹیل میدان ہے جنت تمہاری، تم کو اس کے اندر پیڑ اگانا چاہیے. اور جنت میں پیڑ کیسے اگتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے. لا حول ولا قوت الا باللہ جتنا آپ بولیں گے آپ گویا کہ اپنے جنت میں پیڑ اگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا دیکھا. وہاں جا کر کے حضرت سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے. اللہ کے نبی فرمایا اس کے پھل جو ہیں وہ حجر کے مٹکے کی طرح ہیں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں. اور اس کے بعد اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم چھا گیا اور وہ بہت خوبصورت ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جو ہیں جو مومنوں کے بچے وفات پا جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم، حضرت حوا، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجر جو ہیں وہ ان کو سنبھالتی ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ جب جانے لگے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی ہم کو دیکھ کر رونے لگے.
تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن اس کی امت میں مجھ سے زیادہ لوگ جنت، میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ یہ سوچ کر روئے کہ میرے بعد اس کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن اس کی امت میں جنت میں جانے والے میری امت سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، الحمدللہ 50 نمازیں پہلے طے کی گئیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا میرا تجربہ ہے تمہاری امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھ پائے گی۔ اللہ کے نبی کو اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ تو جو حکم دیا جاتا تھا سب کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ پہلے ہی مرحلے میں ایسے ان کو ملے تھے جو سمینا اسینا والے تھے، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑائی کرو۔ تو حضرت موسیٰ کو بہت اچھے سے تجربہ تھا، تو ان کے تجربے کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے نبی سے کہا جاؤ واپس کم کراؤ۔ کم ہوئی 40، پھر 30، پھر 10، پھر آخر میں 5 نمازیں بچی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے 5 نمازیں ہی، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے؟ 50 نمازوں کے برابر ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ 5 نمازیں بھی تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی، اور صورتحال یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں۔ 5 نمازیں جو 50 نمازوں کے برابر اللہ نے ان کا ثواب رکھ دیا ہے، ہم اس پر بھی استمرار اور مداومت نہیں کر پاتے، اس کو بھی پابندی سے ادا ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ مختصراً میں نے ایک اشارہ کر دیا، جو تفصیلی واقعہ ہے وہ تو بہت لمبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا فکر تھی کہ میں یہ بات اگر لوگوں کو بولوں گا تو یہ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ ابو جہل آیا، پوچھا کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایسے میں نے رات میں سفر کیا، مجھ کو آسمانوں کی سیر کرائے گی، اور میں مسجد حرام شام تک کے گیا۔ تو وہ کہا کہ اچھا اگر میں قوم والوں کو بلاؤں گا تو ان کو بھی یہی بات کرو گے، جھٹلا تو نہیں دو گے؟ تو اللہ نے کہا یہی بات کروں گا۔ قوم والوں کو بلا کے لایا اور کہا کہ دیکھو آج اس کا کیا دعویٰ ہے، اس نے تو جو حدی کر دی، یہ کہتے ہیں کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں ان کو، یعنی اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں تھا، 40 دن کا سفر تھا کم سے کم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے کرایا گیا سفر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ تم نے دیکھی تو کیسی ہے وہ مسجد؟ اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا دیر تو نہیں رہتے کہ ہر ڈیٹیل اللہ کے نبی کو یاد رہتی، کہیں ذرا سا اللہ کے نبی کو التباس ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میرے لیے بالکل میرے سامنے مسجد اقصیٰ رکھ دی گئی، اور میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے تفصیل بیان کرنے لگا۔ ان میں سے لوگوں نے جھٹلایا، کچھ لوگ شبہ کی شکار ہو گئے، کچھ لوگ تالی بجا کر کے مذاق اڑانے لگے۔ ایک ابو جہل جو ہے وہ غالباً حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، کہا کہ دیکھو آج تمہارے نبی نے حد کر دی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں ان کو معراج کرا دی گئی اور آسمان و زمین کی سیر کر کے آ گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، میں تو اس سے بڑی بات مانتا ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں آسمان و زمین سے خبریں آتی ہیں، جب وہ میں مانتا ہوں کہ آسمان و زمین سے خبریں آتی ہیں تو یہ ماننے میں مجھے کیا عرض ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا بہت اہم ترین واقعہ ہے، اس سے اللہ کے نبی کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ لیکن وہ رات کون سی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یہ پتہ نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جو رات گزری ہے لوگ اس کو شب معراج کی رات سے مناتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کس رات کو معراج کرائی گئی یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی بھی صحیح روایت میں یہ تاریخ نہیں آئی ہے۔ جتنی بھی روایتوں میں 27 رجب کی تاریخ آئی ہے سب کی سب مردود ہے، صحیح روایت میں کسی میں بھی کوئی تاریخ نہیں آئی ہے۔ اس لیے علماء کا شروع زمانے سے اختلاف رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی، کچھ کہتے ہیں شوال میں کرائی گئی، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول میں کرائی گئی۔ الگ الگ واقعات ہیں، 5-6 مہینوں کے واقعات ہیں۔ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں کرائی گئی نہ یہ پتہ ہے، نہ کس عشرے میں کرائی گئی یہ پتہ ہے، نہ کس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی یہ پتہ ہے۔ بس اتنی بات پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کرائی گئی تھی، کیونکہ معراج کے بعد 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور معراج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ زندہ تھی تو 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ رات متعین پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ متعین پتہ بھی ہوتی تو اس رات میں اللہ کے نبی سے صحابہ سے کسی بھی خاص عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی ہو۔ عبادتیں کرنے کے لیے عبادت کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس چیز کے ذریعے سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم طے نہیں کر سکتے۔ کب کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے نا، جیسے حج کب کرنا ہے، جمعہ کی نماز کب پڑھنی ہے، عید کب منانی ہے، بقرعید کب منانی ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کی۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں طے کر سکتے کہ فلاں رات جو ہے وہ عظمت والی رات ہے اس میں ہم عبادت کریں گے، نہیں۔ کب کرنی، کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ کس چیز سے کرنی ہے، کیا کیا جانور آپ ذبح کریں گے، پتھر آپ ماریں گے، جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے طے کیا، اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے کہ آپ پتھر کی جگہ جو ہے وہ چپل ہی مارنے لگیں جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کے ذریعے سے عبادت طے کرتا ہے اس کے ذریعے عبادت کرنی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے شب معراج کو لوگ اپنے طور پہ گڑھ لیتے ہیں چیزیں، فلاں فلاں اتنی رکعتیں پڑھ لینی ہے، 100 رکعت پڑھ لینی، کوئی 50 رکعت پڑھتا ہے۔ اپنی طرف سے آپ عبادتیں گڑھ نہیں سکتے، اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ویسی کرنی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے فلاں چیز بہت اچھی ہے تو آپ کے لگنے سے وہ شریعت نہیں بن سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو شریعت نہ بنا دے۔ ایک صحابی کے پاس، غالباً عبداللہ ابن مسعود کے پاس، کوئی آدمی آیا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر۔ تو ابن مسعود نے کہا میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ چھینک آئے تو ہم السلام علی رسول اللہ کہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کیا اس کا کرنا سنت ہے، جو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت ہے نا۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہے عید کی نماز میں سنت یہ ہے کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تو نہیں پڑھنا سنت ہے۔ ابن سیرین نے ایک آدمی کو دیکھا غالباً کہ وہ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ تو سامنے والے نے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں نہیں نماز پڑھنے دے رہے؟ میں نماز ہی تو پڑھوں گا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اس میں دعائیں پڑھوں گا، تو اس میں مجھے کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر گناہ دے گا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تم کو نماز پڑھنے پر گناہ نہیں دے گا، اللہ تم کو گناہ دے گا کیونکہ تم نے اس کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معراج کی رات میں عبادت کرنا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو کیا یہ فضیلت اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی؟ یہ کتنے بڑی فتنے کی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک چیز کی فضیلت مجھے پتا چل گئی جو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو امام مالک نے کہا مجھے تم پہ فتنے کا خوف ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس میں فتنے کی بات کیا ہے؟ بھائی احرام ہی باندھوں گا، تلبیہ ہی پکاروں گا، کوئی ایسی فضول چیز تو نہیں کروں گا۔ تو کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَىٰ أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا فتنہ ہوگا کہ ایک چیز کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ اس کی فضیلت تم کو پتا چل گئی جو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی۔ اگر معراج کی رات میں عبادت کرنا کوئی فضیلت کی بات تھی تو رسول اللہ کو نہیں پتا تھی؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول نے امت کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے دین چھپا لیا امت سے؟ کیا یہ صحابہ کو نہیں پتا تھی؟ اس پر محدثین نے ابواب کیوں نہیں باندھے؟ امت کے علماء نے یہ سب چیزیں امت کو کیوں نہیں بتائیں؟ تو دین میں یہ بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ دین میں ایسی چیز گڑھ لی جائے جو اللہ اس کے رسول جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو بلا شبہ اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک دلیل ہے، پر نہ وہ معراج کی رات کون سی ہے یہ پتا ہے، نہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے خاص کیا۔ 10 نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ کے اندر رہے۔ کسی بھی سال میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے خاص کسی رات میں کہا ہو کہ یہ میری معراج کی رات ہے، اس رات کو خصوصی عبادت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو سرما لگانے اور کپڑا پہننے اور ٹوپی پہننے اور چپل پہننے تک کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ اگر معراج کی رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرنے پر کوئی ثواب ہوتا تو اللہ کے نبی ہم سے نہیں چھپاتے۔ تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اس کا مطلب ہمارے دین میں خاص معراج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ بدعتوں سے محفوظ ہم کو زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔